اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی۔ لکھنؤ اسٹوڈیو سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے خوبصورت سی حدیث آپ تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ امام عصر رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کا انتظار کرو اور رحمت الہیہ سے مایوس نہ ہو۔ یعنی مایوس ہونا بھی کفر ہے، اور ہم روز اپنی دعاؤں میں اپنے امام کو یاد بھی کرتے ہیں اور ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا بھی کرتے ہیں۔ آئیے آغا کا خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا پہلے ہی سوال ہے ان کا، فیروز صاحب کا، انہوں نے سوال کیا ہے کہ درود اور استغفار میں ان دونوں میں سے فضیلت کس کی اور کس کا زیادہ ورد کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ جہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اور ان کی آل اطہار کے اوپر صلوات کا سوال ہے، اس سے بہتر کوئی ذکر کائنات میں نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جو خداوند عالم نے انجام دیا، اس کے ملائک نے انجام دیا، اور ہمیں حکم دیا کہ تم بھی یہ کام انجام دیا کرو۔ لہٰذا درود سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں، استغفار کی بہت زیادہ تاکید ہے، اور انسان کو صبح و شام مسلسل استغفار کی تسبیح پڑھنی چاہیے، اور نہ صرف تسبیح پڑھنی چاہیے بلکہ کوشش بھی کرنی چاہیے کہ وہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ صرف زبان سے نہ کہے بلکہ عملی طور کے اوپر اس کو ادا بھی کرے، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ لہٰذا جو تاکید ہمیں روایات سے ملتی ہے استغفار کی، وہ لو بہت زیادہ تاکید ہے، پڑھنا بھی چاہیے اور دن میں کرنا بھی چاہیے اور عمل بھی کرنا چاہیے، لیکن درود کا مقابلہ اس سے نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس طرح کے سوال عام طور سے ایسے نہیں ہے کہ ہم اس کو تقابل کی نیت سے دیکھتے ہوں کہ یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے، لیکن اگر کوئی مسئلہ ایسا آ جائے کہ ہم کون سی چیز کو ترجیح دیں تو بے شک درود پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور اس کے جو اثرات ہیں اور جو اس کے ثواب اور حسنات ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں باقی کسی اور ورد سے۔ لہٰذا بہتر ہے کہ انسان محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر صلوات کو باقی تمام اذکار کے اوپر ترجیح دے۔ بہت بہت شکریہ۔ ان کا سوال ہے کہ کیا آن لائن ٹریڈنگ کرنا، اور خاص طور سے شیئر مارکیٹ کے بارے میں سوال ہے، یہ کیسا ہے، کہ یہ حلال ہے؟ آن لائن ٹریڈنگ کسی بھی قسم کی، جس طرح عام ٹریڈنگ ہے اسی طرح سے آن لائن ٹریڈنگ بھی حلال ہے، اور چاہے وہ اسٹاک مارکیٹ کی ہو چاہے دیگر ٹریڈنگز ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مگر اگر اسٹاکس ہے اور مثال کے طور پر شیئر مارکیٹ ہے تو اس کے اندر خود اپنے آپ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایسی کمپنیوں کے شیئرز خریدنا، بیچنا یا اس کے ریکمنڈ کرنا جو حرام میں ملوث ہوں یا حرام چیزیں مثال کے طور پر تجارت کرتی ہوں، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، اس طرح کی جو کہانیوں کی کتاب ہوتی ہے، خصوصاً 10 بیویوں کی کہانیاں اور اس طرح کے جو چیزیں، اس سے روایت سے کیا ثابت ہوتا ہے یہ صحیح ہیں، سچی ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، کہانیوں کی کتاب ہو یا کوئی ایسی ہی کتاب ہو، اگر وہ کسی معصوم کی طرف منسوب ہے تو ضروری ہے کہ ہمارے پاس اس کے اصل سورسز ہوں، اور اصل سورسز کی بیس کے اوپر ہی ہم اس کی یعنی اس کو روایت یا کہہ سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس اصل سورس نہیں ہے تو ہم اس کو بعنوان روایت یا بعنوان مثلا حکم شرعی کا استعمال نہیں کر سکتے۔ البتہ معجزات و کرامات ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کی بہت زیادہ تعداد ہے، اور بہت سی چیزیں جو ہم تک نہیں پہنچی ہیں، یا بہت سی چیزیں ہیں جو پرانے لوگوں کے پاس تھیں، ہمارے پاس اس کے سورسز نہیں ہیں، تو خود اس طرح کا کوئی واقعہ سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر منسوب کیا جائے کہ یہ امام نے فرمایا یا معصوم نے فرمایا تو اس کے لیے ہمیں ریفرنس کی ضرورت ہے۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مثلا فلاں مصنف نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امام نے یہ فرمایا، تو پھر آپ ڈائریکٹ امام کی طرف نسبت نہیں دے رہے اور آپ اس چیز سے محفوظ ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس طرح کے واقعات، اس طرح کی کرامات جو بہت سے علاقوں میں رائج ہیں اور وہ سناتے ہیں اہل بیت کے فضائل کے عنوان سے، تو اگر ریفرنس کے ساتھ، کسی کتاب کی ریفرنس کے ساتھ یا کسی اوتھینٹک کتاب کی ریفرنس کے ساتھ سنا رہے ہیں تو خود بری الذمہ ہے وہ انسان۔ اب سننے والا چاہے تو اس کی تصدیق کر سکتا ہے اور اس کو اس حساب سے عمل کر سکتا ہے۔ تو خود حکم شرعی کے عنوان سے بعنوان امام علیہ الصلوۃ والسلام کی کرامت کے کوئی چیز بیان ہو رہی ہے تو اگر سورس کے ساتھ بیان ہو تبھی اس کو ہم قابل قبول سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔
بہت بہت شکریہ. اور ناظرین آپ کے سوالات ہم تک پہنچ رہے ہیں الحمدللہ. اگلا سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں مولانا صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم نے اپنی بیوی کو طلاق دیا تھا جب ہمارا بچہ 7 مہینے کا تھا. اب ماشاءاللہ سے میرا بیٹا 10 سال کا ہو گیا ہے. بیوی نے دوسری شادی کر لی ہے اور بچہ بھی اسی کے پاس ہے. وہ دینا نہیں چاہتی, اس سے بچے کے بعد بھی نہیں کرواتی ہے. تو ہمیں شرعی طور پر کس طرح سے ہم بچے کو اپنی کفالت میں لے سکتے ہیں؟ دیکھیے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو ثالث بنا کر بیچ میں ڈال کر آپ اسے لے سکتے ہیں. کوئی شرعاً اس کو حق نہیں ہے آپ کی اولاد کو آپ سے دور رکھنے کا, کیونکہ 2 سال کے بعد, یعنی اگر لڑکا ہے تو 2 سال کے بعد, اور اگر لڑکی ہے تو 7 سال کے بعد ماں کے پاس اس کا حق کفالت نہیں رہ جاتا. وہ بہرحال باپ کی ذمہ داری ہے, اور چونکہ ارث بھی آپ سے پائے گا, نام بھی آپ کا ہے, ساری چیزیں آپ کی ذمہ داری ہیں, لہٰذا شرعاً اور عرفاً وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو اب اگر آسان طریقہ تو یہی ہے کہ آپ لوگوں کو ثالث بنا کے یا حاکم شرع کے پاس رجوع کر کے اس معاملے کو حل کر سکتے ہیں. اور اگر ان کی علم نہیں ہے تو ان تک یہ علم پہنچائیں کہ ان کو شرعاً اس کی اجازت حاصل نہیں ہے کہ وہ بیٹے کو باپ سے دور کرے یا بیٹی کو باپ سے دور کرے. مصالحت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے, اور سب سے آسان طریقہ اور سب سے بہتر طریقہ بھی مصالحت ہی ہوتا ہے. وَإِلَّا اگر آپ مثال کے طور پر آج کے جو طریقہ ہے کورٹ میں جانا چاہیں یا کچہریوں میں جانا چاہیں تو یقیناً اس سے مال اور وقت دونوں برباد ہوگا اور اصل نتیجے تک آپ پہنچ نہیں پائیں گے. لہٰذا لوگوں کو ثالث بنا کر حاکم شرع کو بیچ میں لا کر اس معاملے کو حل کر سکتے ہیں. شرعاً آپ کا حق ہے اور بیٹے کو دور کرنے کا حق ان کو حاصل نہیں ہے. اب سوال اس میں بھی ایک ہے کہ اگر کوئی شخص مثلا اپنی زوجہ کو طلاق دیتا ہے اور مدت گزر جاتی ہے, مثلا 7 سال یا 8 سال جیسا کہ ان کا سوال ہے, اس کے بعد اس خاتون نے دوسرا عقد نہیں کیا, دوسری شادی نہیں کی ہے, تو اب یہ اگر شخص رجوع کرنا چاہتا ہے تو کیا دوبارہ سے عقد کرنا ہوگا اسے, یا پہلی طلاق ہے جبکہ یہ, اور کیا یا اس میں رجوع کر سکتا ہے وہ؟ نہیں, رجوع کی مدت جو ہے وہ طلاق رجعی اگر دی تھی تو رجوع کی مدت صرف عدت کے درمیان ہوتی ہے, یعنی عدت کے دور میں اگر رجوع کر لیا تو رجوع کر لیا. لیکن اگر عدت گزر جائے اور پھر اس خاتون سے کو بھی اپنے ساتھ رکھنا چاہے تو پھر سے عقد کرنا پڑے گا, چاہے وہ 1 سال بعد ہو, چاہے وہ 4 مہینے بعد ہو, چاہے وہ 10 سال بعد, جیسے کہ آپ نے سوال کیا. اگر اس نے کوئی اور شادی نہیں کی یا اگر کی بھی تھی تو اس سے طلاق ہو چکی ہے یا وہ شوہر ختم ہو چکا ہے, اگر وہ کسی کے عقد میں نہیں ہے تو اگر پہلا شوہر جس نے 1 طلاق دی ہے اور اس کے پاس رجوع کرنا چاہے, یعنی دوبارہ عقد کرنا چاہے, تو عقد کر سکتا ہے اور اس کو اپنی زوجیت میں دوبارہ لے سکتا ہے, کوئی اس میں حرج نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ فوجی کے حکم سے وہ شوز جو پہن کر نماز پڑھ سکتا ہے, یعنی فوجی جو ہے شوز پہن کر کیا نماز پڑھ سکتا ہے, اس بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ دیکھیے شوز پہن کے نماز پڑھنے کا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ نماز کی حالت میں سجدہ ایک واجب عمل ہے, اور سجدے میں مقام سجدہ کی جو 7 چیزیں ہیں ان کا زمین سے ٹچ ہونا ضروری ہے, جس میں پیر کے دونوں انگوٹھے بھی شامل ہیں. لہٰذا جوتا پہن کر نماز صحیح نہیں ہے, مگر یہ کہ اگر واقعاً حالت جنگ ہو, مثلا جنگ چل رہی ہے اور یہ فوجی سپاہی جنگ کے میدان میں نماز پڑھنا چاہتا ہے اور وہاں اتنا وقت نہیں ہے کہ یہ شخص اپنے پیر سے جوتوں کو باہر کرے, تو اس صورت میں بعض علماء اس کی اجازت دیتے ہیں. لیکن اگر جنگ نہیں ہے, انسان اب فوجی اپنے گھر میں ہے یا حتیٰ بارڈر پہ بھی اگر تعینات ہے تو وہ جنگ کی حالت میں نہیں ہے, یعنی تھوڑی دیر کے لیے اپنے جوتے اتار سکتا ہے, تو وہ اتار کر ہی نماز پڑھے گا. لیکن اگر حالت جنگ ہے تو حالت اضطرار میں حکم تبدیل ہو جاتا ہے, وَإِلَّا حکم میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال ہے کہ کیا ہمیں کیٹل فیڈ کا زکوٰۃ یعنی خمس ادا کرنا چاہیے یا نہیں؟ تھوڑا اس کے بارے میں ایکسپلین کر دیں. دیکھیے کیٹلز سے مراد اگر آپ کے بھیڑ بکری اور گائے بھینس ہے تو اس کے جو نصاب ہے زکوٰۃ کا, اس پہ اگر وہ پہنچ گئے تو زکوٰۃ دینا پڑے گا. اب اگر اس سے مراد وہ چارہ ہے جو ان کو کھلایا جاتا ہے اور وہ جمع کیا گیا ہے, تو اگر وہ خرچ کے ساتھ ہے, یعنی سال بھر کے خرچے میں اس کا استعمال ہو چکا ہے تو اور اس کے بعد وہ بچ رہا ہے, تو پھر اس کے خمس دینا پڑے گا, زکوٰۃ اس کے اوپر نہیں ہوتی. وہ چیز, وہ چارہ جو جانوروں کو کھلایا جاتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی. وہ گیہوں یا جو اس طرح کی جو 4 حبوبات ہیں وہ اگر اپنے خاص شرائط تک پہنچے تب اس پہ زکوٰۃ ہوگی. لیکن باقی جو چیزیں ہیں, باقی غلے ہیں, دالیں ہیں یا اس طرح کا چارہ ہے, اگر وہ
آپ کی ضرورت سے زیادہ کا ہے، یعنی سال کا خمس آپ کا نکل گیا، اس کے بعد آپ نے حساب کیا تو وہ ابھی زیادہ ہے، کئی مہینے کا رکھا ہے آپ کے پاس، تو ظاہر ہے اس کے اوپر خمس واجب ہو جائے گا، زکوٰۃ نہیں خمس واجب ہوگا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، کیا خواتین جو مانگ بھرتی ہیں سندور یا بندی جو لگاتی ہیں، یہ لگانا جائز ہے یا نہیں؟ خود اپنے آپ میں اس عمل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی اگر کوئی خاتون اپنے مانگ میں کوئی چیز بھرتی ہے، جیسے کہ ہندوستان کے بعض علاقوں میں بھری جاتی ہے اور سہاگ کی علامت کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، یا ماتھے پہ بندی لگاتی ہے یا سنگار کی نیت سے کرتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، شرعاً کوئی اس کے اوپر قباحت نہیں ہے، اپنے آپ فی نفس سے اس عمل میں کوئی اشکال نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایک سوال خصوصاً ہم لوگوں سے کیا جاتا ہے، جو ہمارے دوسرے لوگ ہیں جو عزاداری کو نہیں برپا کرتے ہیں، جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے اور ہمارے گھر کی خواتین جو ہیں چوڑیوں کو بڑھا دیتی ہیں، تو ایک الزام عائد کیا جاتا ہے کہ اس طرح سے یہ لوگ سمجھتے ہیں استغفر اللہ کہ امام حسین کو اپنا وہ سمجھتے ہیں اور وہ چوڑی بڑھا دیتے ہیں۔ تو پہلا سوال یہ کہ کیا شرعی طور پر اس طرح کا جو شرنگار ہے اور اس طرح کی چوڑی کا کسی طریقے سے بھی کسی شخص کے، یعنی اس کے عقد میں ہونا، یعنی اس کی سہاگن ہونا، جو ہم اگر لفظ ادا کریں، یہ کوئی شرعی اس میں آتا ہے یا نہیں؟ یہ سوال اکثر ہم لوگوں سے کیا جاتا ہے۔ تو عزاداری میں جو چوڑی کو بڑھانا، یہ کس عالم میں آتا ہے اور کس طرح سے اس کو ڈیفینڈ کیا جائے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ دو چیزیں آپ کے حصہ ہے۔ ایک تو چیز ہے کیا واقعاً اس ہاتھ پہ چوڑی پہننا یا گلے میں کوئی ہار پہننا یا مانگ میں کوئی چیز بھرنا یہ سہاگ کی علامت ہے؟ نہیں، شرعاً اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، علاقائی معاملہ ہے، یعنی اس علاقے میں اگر اس چیز کو علامت سمجھا جاتا ہے تو وہ ایک علامت کے طور پر استعمال ہوتا ہے، شرعاً اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کوئی خاتون ہے جو بالکل زندگی میں کبھی اسے چوڑی نہیں پہنی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سہاگن نہیں ہے۔ ہندوستان اور پر صغیر سے اگر آپ باہر نکلے تو کہیں کوئی خاتون آپ کو ایسی نہیں ملے گی اس کے ہاتھ میں چوڑیاں ہوں، اگر ہے بھی تو سونے کے کچھ کڑے بعض علاقوں میں مل جائیں گے، ورنہ یورپ وورپ میں تو شاید وہ بھی چیزیں نہ ملیں۔ تو یہ علاقائی چیز ہوتی ہے اور یہ علامت کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عزاداری سید الشہداء علیہ السلام میں ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم عزاداری کریں سید الشہداء کی۔ کس طرح عزاداری کریں یہ امام نے ہمیں طے نہیں کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عزاداری کرنے کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ ہر علاقے میں مختلف ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہم عزادار ہیں، تو لہٰذا ہر علاقے میں جو عزاداری کی علامت ہوگی ہم اس کو برپا کریں گے، کیونکہ ہدف یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم عزادار ہیں۔ مثال کے طور پہ ایران، عراق میں، عرب علاقوں میں عزاداری کی علامت ہے، لیکن ہندوستان اور بر صغیر میں نہیں ہے، تو اگر اس عمل کو انجام دیں تو کوئی متوجہ نہیں ہوگا ہم عزادار ہیں، تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کرنا چاہیں کریں، لیکن عزادار کی حیثیت سے اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کے علاقے میں کیسے عزا منائی جاتی ہے، کیسے کوئی سامنے والا متوجہ ہوتا ہے کہ آپ عزادار کی حیثیت سے؟ اب مثال کے طور پر ہم اپنے علاقوں میں ہماری خواتین اس عنوان سے کہ سوگ میں ہیں امام حسین علیہ السلام کی، جس طرح جب ہمارے کسی بہت قریبی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم سنگار کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو پریشان حال رکھتے ہیں، چہرے سے معلوم ہو جاتا ہے، لباس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم مثال کے طور پر غم زدہ ہیں، ہم اسی طرح امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کی مصیبت کو یاد کرنے کے لیے محرم کے 2 مہینہ 8 دن اپنے ہر اس چیز کے جس کا تعلق شوق سے، ذوق سے، سنگار سے، خوشی سے ہو، ہم اس کو ترک کر دیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب کسی کے اشکال کرنے سے یا کسی کے سوال کرنے سے ہمارے اوپر کوئی حرف نہیں آئے گا، اگر شرعاً ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو باقی کسی کا اشکال ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ یہ ہم بعنوان امام حسین کو اپنا سرپرست اور امام مان کے یہ عمل انجام دیتے ہیں، لہٰذا باقی کسی اور نسبت سے اس عمل کو انجام دینے کا کوئی ہدف بھی نہیں ہے، اور اگر سامنے والے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو یہ اس کی کج فہمی ہے، اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، ہم اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں، ہم بعنوان سوگ یہ کام انجام دیتے ہیں، بہت مقبول کام ہے، اور ہر وہ عمل جو امام کے سوگ میں انجام دیا جائے اور علاقے میں اس کو سوگ کی علامت سمجھا جائے اس کو انجام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں اسی حال میں اٹھائے تاکہ ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہو، اور ہم جس طریقے سے خوشنودی امام میں عزاداری برپا کرتے ہیں یہ ہمیں فخر بھی ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ شاید غور کرتے ہیں کہ ان کے علاقے میں اگر کچھ لوگ ان پر اگر طنز کرتے ہیں اس بنا پہ کہ وہ ماتم کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ غور کریں کہ آپ کے اس عمل سے آپ کا امام خوش ہوتا ہے،
تو آپ اپنے امام کو خوش کریں، باقی دنیا تو ہے سوال کرنے والی، وہ کرتی رہے گی۔ امید کرتے ہیں کہ ان کو بھی آپ سمجھائیں کہ یہ کس طرح سے بات ہوتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ آنکھ نہ کھلنے کی صورت میں اس کی وجہ سے نماز شب چھوٹ جاتی ہے، کیا اس نماز کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، اور کیا اس کو صبح کی نماز کے بعد بھی انجام دیا جا سکتا ہے؟ اگر آنکھ نہ کھلنے کی صورت میں نماز شب نہیں پڑھ پاتے ہیں، یعنی اس کے وقت پر نہیں پڑھ پاتے، یعنی نصف شب سے لے کے اذان صبح سے پہلے تک، تو اس انسان کو دو چیزوں میں اختیار ہے۔ یا تو یہ عشاء کے بعد پڑھ سکتا ہے، اگر یہ نصف شب تک نہیں جاگ سکتا ہے اور اس کے لیے سونا ضروری ہے، تو نماز عشاء پڑھنے کے بعد یہ جب سونے جانے لگے اس سے پہلے یہ پڑھ کر نماز شب سو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ دوسرا کام بھی کر سکتے ہیں کہ نماز صبح کے بعد اگر یہ ان کے پاس وقت ہے اور یہ نماز صبح کے بعد قضا کی نیت سے بھی نماز شب پڑھنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ان کا سوال یہ ہے کہ سحری کرنے کے لیے اٹھتا ہوں اور مجھے نائٹ فال یعنی احتلام ہو چکا ہوتا ہے، تو اس سے پہلے میں سحری کر لوں پھر غسل کروں، یا غسل مجھے پہلے کرنا ہوگا؟ غسل آپ کا اذان صبح سے پہلے ہونا چاہیے۔ اب آپ کے پاس اگر اتنا وقت ہے کہ آپ مثال کے طور پر سحری کر کر پھر غسل کر سکتے ہیں اور اذان صبح تک سے پہلے غسل تمام ہو جائے گا تو بالکل آپ کو مقدم مؤخر میں کوئی مسئلہ شرعاً نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایک انسان جو مجنب ہے اس کے لیے کھانا پینا مکروہ ہے، تو وہ آپ کلی کر کے یا وضو کر کے اس کو برطرف کر سکتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب اذان صبح ہو تو آپ حالت جنابت میں نہیں ہونے چاہیے، چاہے محتلم ہو یا جناب مباشرت کی ہو، تو ضروری ہے کہ اذان صبح سے پہلے آپ نے کر لیا ہو۔ اب چاہے کھانا کھانے سے پہلے یعنی سحری کرنے سے پہلے غسل کریں، چاہے سحری کرنے کے بعد غسل کریں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فرق جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ اذان صبح سے پہلے غسل آپ کا تمام ہو جانا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال بھی اسی طرح کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص انجانے میں حالت روزہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لے تو کیا روزہ صحیح رہے گا؟ انجانے سے مراد یہ کہ اس کا حکم نہیں معلوم تھا، یا مثال کے طور پر اس غافل ہو گیا کہ میں روزے سے ہوں، یا کسی اور وجہ سے اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اور چونکہ اگر حکم جان بوجھ کے یہ کام انجام دے، یعنی اس کو حکم شرعی معلوم ہے اور جان بوجھ کے کرے تو اس کے اوپر کفارہ جم واجب ہو جائے گا۔ یعنی جو 3 کفارے ہیں ان میں سے اب ایک کفارہ تو غلام آزاد کرنا ہے تو وہ تو اب ممکن نہیں ہے، لیکن 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا یا 60 فقیروں کو لباس پہنانا اور 60 روزے متواتر روزے رکھنا، یہ سب اس کے اوپر واجب ہو جائے گا جم۔ لیکن اگر اس نے غلطی سے کیا یا حکم شرعی نہ جاننے کی وجہ سے کیا یا غفلت میں کر لیا کہ اس کو مثال کے طور پر یہ خیال نہیں رہا کہ میں روزے سے ہوں، تو اس کے اوپر روزہ باطل ہو جائے گا، اس کو بعد میں روزے کی قضا انجام دینی پڑے گی۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ اگلا سوال بھی لیتے ہیں۔ کیا نماز میں علی ولی اللہ پڑھنا گناہ ہے؟ اگر ہاں تو کس طریقے سے اس کی نفی کی جائے؟ نماز کی حالت میں اگر کوئی انسان اگر اذان و اقامت میں گواہی دے رہا ہے امیر المومنین کی ولایت کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور وہ جزء اذان ہے۔ اور رہی بات اذان نماز میں، نماز سے مراد ظاہراً کی مراد تشہد ہوگی، کیونکہ اور کوئی جگہ نہیں ہے جہاں آپ علی ولی اللہ کا صیغہ جاری کریں۔ تشہد میں مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سے سعد حسین شیرازی کی نظر میں اگر کوئی انسان ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن الفاظ وہی رکھ سکتا ہے جو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض تشہد میں ہم کو ملتے ہیں۔ یعنی دونوں تشہد کہنے کے بعد یعنی اقرار وحدانیت خدا اور اقرار رسالت پیغمبر کے بعد انسان کہہ سکتا ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا نِعْمَ الْوَلِيُّ، بس یہی جملہ، چونکہ روایات میں یہی جملہ ہے لہٰذا اسی جملے کی تکرار کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح سلام میں بھی السلام علی الائمۃ الہادیین المہدیین کا جملہ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن اگر اس نے کہا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، نہیں کہا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن مثلا یہی جملہ جو انہوں نے سوال میں پوچھا اس کو پڑھنا چاہیں تو یہ صحیح نہیں ہوگا، اس عنوان سے صحیح نہیں ہوگا کہ یہ جملہ روایات میں اس طرح سے استعمال نہیں ہو، تو وہی جملہ بہتر یہ ہے کہ وہی جملہ جو روایات میں تشہد میں آیا ہے وہی جملہ یعنی اشہد ان علی نعم الولی اس کا استعمال کریں۔ البتہ پڑھنے سے نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن وہی جملہ پڑھیں جو معصومین سے کے زبان سے جاری ہوا ہے تو زیادہ مناسب ہے۔
ان کا سوال ہے کہ کیا ہم اذان صبح کے بعد واجب غسل یعنی پیریڈ کے بعد کا غسل کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا کھانا کھانا یا پانی پینا جائز ہے یا نہیں؟ بالکل جائز ہے. اگر اس سوال سے اگر ممکن ہے ان کا سوال روزے کی وجہ سے ہو کہ مثال کے طور کے اوپر اذان صبح کے بعد یہ حیض سے پاک ہوئیں اور اب کھا سکتی ہیں نہیں، کیونکہ ظاہر سے تو روزہ یہ نہیں رکھ سکتی کیونکہ اذان صبح کے بعد یہ پاک ہوئی ہیں. اگر اذان صبح رمضان میں اذان صبح کے بعد آپ پاک ہوئی ہیں اور غسل کرتی ہیں تو آپ کھا پی سکتی ہیں، اس دن کا روزہ آپ کے اوپر نہیں ہے. البتہ اگر امساک کریں تو بہتر ہے، جو قبل الظہر ہوا ہے لہٰذا امساک کریں بہتر. لیکن اگر کھانا پینا چاہیں تو شرعاً حرام نہیں، لیکن بہتر ہے کہ امساک کریں، بعد میں ایک روزہ آپ کو رکھنا پڑے گا. اور اگر ان کا مراد یہ نہیں باقی کسی دنوں میں ہے، یعنی جو ایام مثال کے طور پر رمضان نہیں ہے، تو کھانے پینے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے، کبھی بھی کھا پی سکتے ہیں. غالباً انہوں نے رمضانی کا سوال کیا تھا. اگر سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا مجنب شخص یا خاتون کھانا پینا کھا سکتی ہے، مکروہ ہے؟ کہیں کوئی ایسی روایت بھی ہے کہ جس کی وجہ سے کہا کہ اس کو کرنے سے کوئی بیماری بھی لاحق ہو سکتی ہے، بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے کوئی شخص؟ ہمارے پاس جو روایات ہیں وہ کراہت کی روایت ہے، یعنی امام علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، اور لیکن منع اس طرح سے نہیں ہے کہ ہمارے پاس حرمت کی حد تک منع ہی ثابت ہو، لہٰذا کراہت کے قائل ہیں. اور کراہت بھی چونکہ وضو سے یا غسل سے یا حتی کلی کرنے سے، منہ دھونے سے زائل ہو جاتی ہے، تو ظاہراً ممکن ہے کہ کچھ کیفیت ہے، چونکہ کیفیت ہے، جسم تو نجس نہیں ہے، کیفیت ایک ہے جو عبادت کے لیے آپ کو لائق نہیں رکھتی، وإلا اپنے آپ میں جسم میں کوئی کمی نہیں آئی. بہت امکان ہے، حکمت ہو سکتی ہے کہ جسم میں کچھ کیفیت آتی ہو جو غسل کرنے سے یا مثال کے طور پر اگر غسل نہیں کر رہا ہے تو کلی کرنے سے یا وضو کرنے سے وہ دور ہو جاتی ہے، اور اس سے جسم کے اوپر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. کیونکہ جیسے مجنب کے بارے میں گفتگو ہو رہی، تو ایک شخص اگر غسل نہیں کر پاتا ہے اور تیمم کر لیتا ہے، تیمم کے بعد وہ نماز ادا کر سکتا ہے، لیکن کیا اس کے بعد اس کو غسل کرنا ضروری ہے؟ جب مثال کے طور پر اگر اس کا وظیفہ تیمم تھا، مثال کے طور پر پانی نہیں موجود تھا تو اس کے پاس اس کا وظیفہ تیمم کر کے اس نے نماز پڑھ لی، تو جیسے ہی پانی حاصل ہو جائے گا اگلی نماز کے لیے اس کو تیمم کی جگہ پہ غسل کرنا پڑے گا. فوراً غسل کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگلی عبادت جب آئے گی اس کے اوپر تو اس کے لیے جو حکم جو اس وقت سچویشن ہوگی اس کے حساب سے عمل کرے گا. مثال کے طور پہ ایک انسان ایسا ہے کہ جس کے جسم میں ایک ایسی پریشانی کہ وہ پانی استعمال ہی نہیں کر سکتا، پانی موجود ہے لیکن بیماری اس طرح کی ہے کہ وہ پانی استعمال کرنا اس کے لیے منع ہے، تو یہ ایک بار تیمم کرے گا اور بالکل تیمم کے حکم میں رہے گا، اور جب تک اس کو طہارت کی ضرورت پڑے گی تیمم کے ذریعے سے عمل انجام دے سکتا ہے. لیکن جیسے ہی اس بیماری سے یہ باہر آ جائے گا ویسے اس کو اگلی عبادت کے لیے غسل کرنا پڑے گا. تو جس سچویشن کی وجہ سے غسل کی جگہ پہ تیمم کیا ہے، جب وہ سچویشن تبدیل ہو جائے گی حکم بھی تبدیل ہو جائے گا. میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب کہ ہم کفارہ نکالتے ہیں جو 750 گرام اناج، اس کے جو روزے کے بدلے میں دیا جاتا ہے، اس کو دینا کسے چاہیے، کس کو دینا چاہیے؟ دیکھیے کفاروں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ فقیر و فقراء جو اپنے سال بھر کا خرچ نہیں رکھتے، جو زکوٰۃ دینے کے حقدار ہیں، جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، انہیں کو آپ یہ کفارہ دے سکتے ہیں. اور بہتر یہ ہے کہ تقسیم کریں، یعنی ایک ہی کو سارا نہ دے دیں. لیکن اگر مثلا 750 گرام ہے تو ایک ہی انسان کا ہی تقا بنے گا، لیکن جیسے زیادہ روزے ہیں تو کسی ایک کو سب نہ دے، کئی لوگوں کے درمیان اس کو تقسیم کریں تاکہ سب تک وہ چیز پہنچ سکے. بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام احکام اسلامی، اور آپ سے پھر گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب سیگمنٹ میں جا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. امید کرتے ہیں کہ آپ اس پروگرام سے مستفید بھی ہو رہے ہوں گے اور ہمیں اور ہماری ٹیم کو دعاؤں میں یاد کیجیے. اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ سوالوں کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے دعا کرتے ہیں. اللہم اجل ولیک الفرج.